السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے کلمات بتاؤں گا کہ وہ کلمات تو بہت ہی زیادہ چھوٹے اور مختصر ہیں، لیکن ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے۔ ایک کلمہ ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے اور اگر اس کو کوئی پڑھے تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایک کلمہ ہے، اگر اس کو کوئی پڑھے تو 100 جہاد کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ایک کلمہ ہے جو شخص اس کو پڑھے تو 100 اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ بہت ہی زبردست کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ کلپ کو پورا سنیں، سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور ایسے ہی 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم 100 مرتبہ صرف سبحان اللہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں کہہ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو 100 مرتبہ الحمدللہ اور شام کو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 100 گھوڑے خیرات کرے۔ گھوڑے خیرات کرنے کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ جہاد میں بہت زیادہ گھوڑے کام آیا کرتے تھے، تو ان پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلتیں بھی رکھی تھیں کہ جو شخص جہاد کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گھوڑے خیرات کرے گا اس کو بے پناہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص صبح کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اسی طریقے سے 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو اس طرح سے ثواب ملے گا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے غلام آزاد کرے۔ اور جو شخص 100 مرتبہ صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو اللہ اکبر پڑھے تو کوئی بھی شخص اس دن اس سے زیادہ نیکیاں نہ کرنے والا ہوگا مگر وہ شخص جو کہ اسی طریقے سے اس دن یہ کلمات کہے ہوں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نیکیاں ملیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ چاروں کی فضیلتیں الگ الگ ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو میسر آئے وہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ حج کا جو ثواب ہے یہ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں سبحان اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 نفلی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ثواب کا ملنا الگ چیز ہے، اور جس کے پاس مال و دولت ہو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، اس پر بے پناہ فضیلت و برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الگ نعمتوں سے مالا مال عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو کہا گیا کہ جو شخص صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ الحمدللہ کہے تو اس جیسا ہوگا جو اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے خیرات کرے، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکت والی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھے صبح کو اور شام کو تو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزاد کرنے والا ہوگا، تو اس طرح ہوگا۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عرب ہیں اور عربوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص توجہ عنایت رہا ہے، اور جو شخص ان پر مہربانی کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صبح کب پڑھنا ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، شام میں کب پڑھنا ہے اس کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ ایک وقت اپنے طور پر فکس کر لیجئے کہ ہاں صبح فجر کے بعد سے لے کر کے 10 بجے تک بیچ میں کبھی بھی میں ان کلمات کو پڑھ لوں گا، یا اسی طریقے سے شام میں مغرب کے بعد سے لے کر کے 10 بجے تک ان کلمات کو میں پڑھ لوں گا، یا آپ کو جو بھی وقت میسر آئے اپنی آسانی کے لیے اپنے طور پر اس کو فکس کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں، یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ
اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔